بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ایمان عائشہ علی ہے. میں ریحان اسکول کی فرسٹ گریڈ ہوں. آج ہمارے ہم ان سے ان کے انٹرویو لیں گے، ان کے بارے میں جانیں گے، ان کے لائف گول کے بارے میں جانیں گے. جی بیٹا علی، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک الحمد للہ. آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ فیملی کیسی ہے آپ کی؟ تو علی مجھے بتائیں، آپ کی فیملی کیسی ہے؟ طبیعت صحیح ہے ان کی؟ اچھا علی، تو سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ اپنا تھوڑا سا تعارف کروا دیں ہمارے ویورس کو نا. My name is Ali and my father name is Khalid. I've done class 6 from God Blessing Public School. علی آپ کی آواز کٹ رہی ہے اور سمجھ نہیں آ رہا، آپ تھوڑا صحیح سے بتائیں. Assalamu alaikum. My name is Ali and my father name is Khalid. My qualification is I have done class 6 from God Blessing Public School. چلیے بیٹا، کیمرہ بار بار بند نہیں کریں. اور اس کے علاوہ مجھے بتائیں، آپ کو ریحان اسکول کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ یہ مجھے ریحان اسکول کے بارے میں ایک فیس بک ایڈ کی مدد سے پتہ چلا تھا کہ ایک فیس بک ایڈ چل رہا تھا، جس میں میری والدہ نے فیس بک ایڈ میں دیکھا تھا کہ ریحان اسکول جیسا بھی کوئی اسکول ہوتا ہے، تو وہاں پہ انہوں نے پھر میرا ایڈمیشن کروایا. اس سے پہلے آئی کہ ایجوکیشن اسکول میں پڑھتے تھے، تو آپ کو کون سا اسکول زیادہ اچھا لگا؟ ہمارا ریحان اے اسکول یا پھر ایجوکیشن اسکول؟ تو دونوں ہی اچھے تو دونوں ہی تھے. پہلے والے میں میرے فرینڈس تھے، باقی بہت سارے لوگ تھے جو مجھے کافی اچھے بھی لگتے تھے، لیکن اس والے میں مطلب یہ ہے کہ اے آئی سکھایا جا رہا ہے، اور جو ہے ہمیں مطلب یہ بکس اور ایجوکیشن وغیرہ نہیں دی جا رہی، ہمیں آگے آنے والے دور کی بدولت اے آئی سکھایا جا رہا ہے، اور یہاں پہ ہمیں کافی اچھی تعلیم دی جا رہی ہے جس میں ہمیں زیادہ مزہ آتا ہے. اور پہلے والا اسکول بہت اچھا تھا، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بہت برا تھا، وہ بھی ویری نائس اسکول، بہت اچھا اسکول تھا، اور وہاں پہ میرے کافی اچھے دوست وغیرہ بھی تھے. جی علی، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جب ہمارے اسکول آئے تو ہمارا اسکول آپ کو کیسا لگا؟ یہاں کے کلاسز یہاں کی کیسی لگی آپ کو؟ ہماری اسٹاف کیسا لگا آپ کو؟ اور اس کے علاوہ ہم نے جو بچے رکھے ہوئے ہیں گے ان سے آپ کو مطلب کیسی بانڈنگ ہے آپ کی فرینڈ کے ساتھ؟ جی مجھے جب میں ریحان اسکول میں آیا تو مجھے سارے بہت اچھے لگے. یہاں کا اسٹاف کافی اچھا تھا، یہاں کے بچے کافی اچھی تعلیم لے رہے تھے اور کافی اچھے بچے تھے یہاں کے، اور انہوں نے مجھے اچھے سے گائیڈ بھی کیا. میرے یہاں پہ آنے کے بعد فرینڈس بھی بنے، انہوں نے بھی مجھے گائیڈ کیا، اور جب میں یہاں پر آیا تو مجھے کافی اچھا بھی لگا. اور یہاں کا اسٹاف بھی ماشاءاللہ کافی اچھا تھا، جنہوں نے میرے پیرنٹس کو بھی بہت نائس طریقے سے بتایا کہ اے آئی سکھایا جا رہا ہے، اور سمجھایا ان کو کہ آگے آنے والے دور میں میرے لیے اے آئی بہت ضروری ہے. تو انہوں نے پھر میرے والدین نے میرا یہاں پہ ایڈمیشن کروایا. نہیں تو مجھے یہ بات بتائیں، آپ کے یہاں آنے سے پہلے آپ کے اندر کانفیڈنس تھا یا یہاں آنے کے بعد آپ کے اندر پورا اعتمادی آئی ہے؟ نہیں، تبدیلیاں تو کافی ساری آئی ہیں جو میری یہاں پہ آنے کے بعد بھی آئی ہیں، لیکن کانفیڈنس شروع سے تھا. الحمدللہ میں ویڈیوز پہلے بھی بناتا تھا، 2-4 میرے جو ہے پہلے ایک اکیڈمی تھی وہاں پہ جہاں پہ میں انگلش سیکھتا تھا، اور وہاں پہ ان لوگوں کی مدد سے میں کافی ساری چیزیں یوز کر کے ویڈیوز بناتا تھا، جو سیکھتا تھا اس کی ویڈیوز بناتا تھا. تو کانفیڈنس الحمدللہ میرے اندر پہلے سے ہے، لیکن تھوڑا بہت ہی تھا پہلے، لیکن یہاں پر آگے مجھے کافی اچھا حد تک اچھا اور کانفیڈنس آیا. میں نے چیٹ جی پی ٹی سے بات کی، کالینی سے بات کی، اور 2-4
ایپ سے جن کی میں نے ٹاکنگ کی، جن سے بات کی، تو اس سے مجھے کافی ساری چیزیں سیکھنے کو ملی، اور انہوں نے مجھے ان کی وجہ سے مجھے اچھا بھی لگا۔ ماشاء اللہ، آپ کو یہاں پہ آنے کے بعد بہت خوش آ گئی ہے تو علی، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی ریحان اسکول میں ڈیلی کے روٹین کیا ہے؟ آپ روزانہ ریحان اسکول آ کر کیا کیا کرتے ہیں؟ آپ کے ٹاسک کیا کیا ہیں؟ جی میری ڈیلی روٹین مطلب نارمل ڈیلی روٹین ہے جیسے کہ سارے بچوں کی ہوتی ہے، لیکن میں ڈیلی کے ٹاسک بتاؤں تو ڈیلی کے ٹاسک جو ہے وہ بالکل سارے بچوں سے ڈفرینٹ ہے میرے۔ مطلب ریحان اسکول کے بچے جو ہوتے ہیں باہر کے جو ایجوکیشن لیول کے جو بچے مطلب ایجوکیشن جو لے رہے ہیں ابھی، ان کے لحاظ سے میرے ٹاسک بالکل ڈفرینٹ ہے۔ میں باقی ان بچوں کی طرح کھیلتا بھی ہوں، ان کی طرح پڑھتا، میں ان کی طرح مطلب ان کی جیسے ہی ہوں، لیکن میرے اندر جو خوبیاں ہیں اور میرے اندر جو ایجوکیشن جو میں لے رہا ہوں وہ بالکل ان لوگوں سے ڈفرینٹ ہے۔ اور میرے ڈیلی کے ٹاسک میں آپ کو بتانا چلوں، فرسٹ آف آل کینوا پوسٹ، سیکنڈ ہمیں اسٹوری پوسٹ، چیٹ جی پی ٹی کی ویڈیو، ٹریڈکس ویڈیو، اور کال اینی، اور ہم لوگ انٹرویو کرتے ہیں، ویپی بھی کرتے ہیں کبھی کبھی، اور یہی بہت تھوڑے بہت ہمارے ٹاسک ہیں۔ تو علی، کیا آپ کوڈنگ نہیں کرتے؟ نہیں مینس کوڈنگ میں کرتے ہیں، کوڈنگ جو ہے ہم سارے ٹاسکوں کے بعد کرتے ہیں، اور سوجی بھی کرتے ہیں، کوڈنگ بھی کرتے ہیں، ٹاسک کمپلیٹ کرنے کے بعد کرتے ہیں، بس یاد نہیں رہتا۔ اچھا، اوسو جی جو آپ کرتے ہیں تو اوسو جی آپ کیوں کرتے ہیں اور وہ کیوں ضروری ہے؟ جی اوسو جی ہم کرتے ہیں جب ہم لوگ صبح صبح کے ٹائم پہ آتے ہیں، ہم اپنی کلاس کو دیکھتے ہیں، کبھی انٹی آئی ہوئی ہوتی ہیں وہ صفائی کر دیتی ہیں، لیکن کبھی کبھی جب ہم انٹی نے نہیں صفائی کی ہوتی، انٹی یہ نہیں آئی ہوئی ہوتی، یا پھر انٹی آئی بھی ہوتی ہیں کافی دفعہ، تو ہم لوگ خود ہی ان کو منع کر دیتے ہیں، اور ہم لوگ اوسو جی ایکٹیویٹی کرتے ہیں جس میں ہم سب یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے گھروں کی بھی صفائی رکھنی چاہیے، اپنے گلی محلوں کی بھی صفائی رکھنی چاہیے، اپنے اسکول کی صفائی رکھنی چاہیے، ساری جگہوں کی صفائی رکھنی چاہیے، جس میں ہم اپنی کلاس کو پوری نیٹ اینڈ کلین کرتے ہیں اور پورا صاف ستھرا کرتے ہیں۔ چلیے، یہاں پہ تو آپ اوسو جی کرتے ہیں، تو کیا آپ گھر پہ بھی کرواتے ہیں کام، اپنی مما کا ہاتھ بٹاتے ہیں؟ مما ہاتھ بٹاتا ہوں، لیکن اوسو جی میں گھر پہ نہیں کرواتا، میں امی کا اپنا ہاتھ بٹاتا ہوں۔ علی بیٹا، وہ نیٹ ورک ایشو ہو گیا تھا تو آپ کی آواز کٹ گئی، دوبارہ سے بتائیے گا بیٹا۔ جی بس میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہے میں اوسو جی ایکٹیویٹی گھر پہ نہیں کرتا، لیکن میں اپنی مدد کا ہاتھ وغیرہ بٹاتا ہوں، مطلب ان کے ساتھ تھوڑے بہت کام کروا دیے، جھاڑو لگوا دیا، یا پھر کبھی کبھی صفائی کر دیتے ہیں، گھر وغیرہ دھلوا دیا، تو یہ کام کرتا ہوں میں۔ جھاڑو پوچا عام ہے، سبھی کرتے ہیں، مطلب ہم بھی کرتے ہیں۔ جی ہاں بیٹا، یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ گھر جا کے، ظاہر ہے مما پورے دن میں تھک جاتی ہوں یہ کام کرتے ہوئے، آپ کو چاہیے کہ آپ ان کی ہیلپ کروائیں زیادہ سے زیادہ۔ اور آپ کی بہن ہے یا آپ اکیلے بیٹے ہیں؟ یس مس ہم پہلے تو 3 بھائی تھے، لیکن اب ہماری بہن ہے، چھوٹی ہے، لیکن وہ بھی اتنی بڑی نہیں ہے کہ وہ امی وغیرہ کے ہاتھ بٹا سکے یا پھر امی کا کام وغیرہ کر سکے، تو ابھی مطلب ہم ہی کرتے ہیں، کوئی نہیں کرتی، ابھی وہ چھوٹی ہے۔ یہ تو پھر بہت اچھی بات ہے، آپ زیادہ سے زیادہ ہاتھ بٹاتے ہیں، اور اس میں کوئی شرم آیا کہ کوئی بات نہیں آئے گی، ظاہر ہے گھر آپ کا آئے گا، آپ اس میں رہتے تو آپ کو چاہیے کہ آپ گھر صاف رکھیں، تو اگلا بندہ اگر آپ کے گھر میں آئے گا اور دیکھے گا کہ گھر اتنا اچھا صاف ستھرا ہے تو اس کا امپریشن اچھا پڑے گا آپ لوگوں کے پاس۔ تو کیا ہوا اگر آپ گھر کا کام کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں، جو بھی سنے گا وہ یہی کہے گا یہ تو بہت اچھا بات ہے، یہ تو بہت ہی اچھا بچہ آئے گا، اور بڑے ہو کے آپ کو اور زیادہ شاباشی ملے گی اسی کام کی۔ اور ہو سکے تو امی کے ساتھ آپ کھانا وانا بھی بنوایا کریں، روٹیاں بھی ڈلوایا کریں، کیونکہ اس میں کوئی شرم حیا کی بات نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ مجھے بتائیں کہ آپ کے بابا کیا کام کرتے ہیں؟ تو میرے والد صاحب جو ہے وہ ایک
اے سی مکینک ہے. مطلب وہ ایک ان کی آفس ہے, مطلب وہاں پہ وہ جاتے ہیں کام وغیرہ کرتے ہیں. اے سی مکینک ہے, وہ اے سی جو ہے وہاں ایک کمپنی ہے, اس کے اے سی وغیرہ جو ہے وہ ٹھیک وغیرہ کرتے ہیں, اور اس کے فریج وغیرہ کا کام بھی آتا ہے ان کو. فریج اے سی وغیرہ جو ہے اے سی مکینک ہے, مطلب آپ ایسا لے لیں. اور کافی اچھے سے ہمیں اچھی تعلیم دیتے ہیں, اچھی سی تعلیم دے رہے ہیں وہ. بھلے کہ وہ اتنا چھوٹا کام کرتے ہیں کہ اے سی مکینک ہے, چھوٹا کام نہیں ہے, یہ بھی بہت بڑا کام ہے. میرے لیے تو بہت بڑا کام ہے کہ میرے والد صاحب مجھے پڑھا رہے ہیں. مجھے اپنے والد صاحب پہ بھی گرو ہے, اور خود پہ بھی گرو ہے کہ مجھے اتنے اچھے والد صاحب ملے. اور جو ہماری فیسیں اتنی زیادہ پے کرتے ہیں, ہمیں منتھلی کا اتنا ہمارا بجٹ ہو جاتا ہے, لیکن ان کا بجٹ ہائی ہو جاتا ہے. وہ اپنے کپڑے نہیں لیتے عید کے لیے, لیکن ہمیں دلواتے ہیں. تو میں لکی ہوں کہ میرے پاس ایسے والد صاحب ہیں, ایسے بیسٹ فادر ہیں. جی بیٹا, یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے, اور یہ احساس یہ بہت قیمتی چیز ہوتی ہے جو کہ آج کل کے لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں, ختم ہو چکا ہے دنیا سے. بہت اچھی بات ہے, یہ آپ اپنے والدین کا احساس کرتے ہیں, ان کی فکر کرتے ہیں, ان کا خیال کرتے ہیں. تو چلیں چھوٹے سے بریک پہ چلتے ہیں, پھر ملتے ہیں. اس اسکول کو ہم اس لیے ادناس سے بنا رہے ہیں کہ یہ اسکول فیوچر کے لیے ہے. تو یہ جو اسپیس شٹل جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بچوں کو فیوچر میں لے کے جائے گی. یہ پرنسپل کا کمرہ بھی ہے, سب سے پہلا کمرہ بھی ہے. جب آپ اسکول میں آئیں گے تو آپ کو یہ کمرہ نظر آئے گا, اور یہاں پہ کھڑے ہو کے آپ فوٹوز بھی لگائیں گے تو سارے جتنے بھی لوگ آپ کے ہیں وہ آپ کہیں گے کہ بھی آپ اسپیس شٹل میں گئے تھے. تو یہ اسپیس شٹل کے کمرے کی طرح سے بنایا ہوا ہے, اور آپ آئیں یہاں پر, آپ کی فوٹوز بھی لیں, اور فیوچر کے لیے ہمارے ساتھ رستہ اختیار کریں. یہ ہمارا کمرہ ہے, مین کلاس روم ہے جہاں پر زیادہ تر کلاسیں ہوتی ہیں. یہاں پر یہ ٹچ اسکرین ٹی وی بھی موجود ہے اور اسکرین بھی موجود ہے. اللہ اسی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد خود کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہم سارے لوگ ہر وقت انشاءاللہ بولتے ہیں, لیکن انشاءاللہ کیا ہے کہ ہم ڈٹ کے کھڑے ہوں اپنے ارادوں کے ساتھ. جب ہم ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں اپنے ارادوں کے ساتھ تو انشاءاللہ ایکٹیویٹ ہوتی ہے, اور وہ ہمارے ارادوں میں ہماری مدد کرتے ہیں. لیکن ہر چیز اللہ پہ ڈال دینے سے کچھ بھی چیز ٹھیک نہیں ہوتی. تو اللہ انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد خود کرتے ہیں. کیا آپ اپنی مدد کر رہے ہیں؟ اس اسکول کے اندر ہم ریگولر تعلیم نہیں دیتے کیونکہ انفارمیشن ختم ہو گئی ہے, ضرورت نہیں ہے اے آئی کے آنے کے بعد, ہمارے ہاتھ میں ہر وقت ہے. ہم ان کو پرابلم سالونگ سکھاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایس ڈی جی گولز جو دنیا کے ہیں وہ, اور ان کے جو پاکستان میں 100 پرابلمز ہیں, ان پرابلم کو ہم اس اسکول میں سالو کرنا سکھاتے ہیں. اس کو انگلش, سائنس, میتھس, کیمسٹری, بایولوجی, جرنلسٹ ہم نہیں بناتے, ہر چیز نہیں سکھاتے, بٹ ایک پرابلم اس کو روزانہ سکھائی جاتی ہے فار دا نیکسٹ 6 ایئرز. جب وہ 6 سال ہمارے ساتھ رہتا ہے تو وہی سیکھتا ہے. کس طرح سیکھتا ہے؟ روز ایک ٹیڈ ٹاک دیکھتا ہے اسی سبجیکٹ کے بارے میں, پھر اپنی ٹیڈ ٹاک بناتا ہے, اس کو سوشل میڈیا پہ لگاتا ہے, پھر اس ایکسپرٹ سے بات کرتا ہے جس نے وہ پرابلم کو سالو کیا ہو, اس سے کنیکشن بناتا ہے, اس کا انٹرویو کرتا ہے, اور اس کے علاوہ اے آئی کی مدد سے ایک روزانہ ایک ویڈیو بناتا ہے, اور فورتھ روزانہ ایک ایکسپرٹ کے ساتھ انٹرویو کرتا ہے جس سے اس کے نیٹ ورک بن جاتا ہے, کنیکشن بن جاتا ہے. اور پھر جب بھی وہ پریکٹیکل لائف میں آتا ہے یا لوگ اس سے ملتے ہیں تو وہ بتاتا ہے کہ یہ اس کو ایسے سالو کرنا ہے. اور اس کے علاوہ ہم اس بچے کا لاسٹ نیم ایڈ کر دیتے ہیں. تو اگر ایک الطاف حسین ہے تو الطاف حسین ایجوکیشن والا بن جاتا ہے. تو جو ایجوکیشن کا ایس ڈی جی گول ہے اس کو بیج ملتا ہے, اور وہ اسی رنگ کا ہوتا ہے جس پرابلم کے ساتھ سے وہ بچہ ہوتا ہے. تو جا کے وہ دور سے نظر آئے کہ یہ فلانا ایس ڈی جی گول والا ہے, یہ فلانا ایس ڈی جی گول والا ہے, اور پھر وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جمع کرتا ہے اپنے ساتھ, قافلہ بناتا ہے, اور اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے. یہ ہمارے ایس ڈی جی کے گولز ہیں, یہ ہمارے بیجز ہیں. پاکستان میں سب سے زیادہ چیلنج ہمیں یہ آتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کر پاتے. تو یہ کیا کرتے ہیں, میرا نام الطاف حسین ہے, فوراً لکھا ہوا ہے, اور اسی طرح سے میرے اسکول کا لوگو ہے, یہاں پہ ایس ڈی جی گول کا لوگو ہے, یہاں پہ ایس ڈی جی گول لکھا ہوا ہے کہ میں 4 نمبر ہوں.
تو اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اسکول کے اندر ہوں، اسکول سے باہر ہوں، سب کو پتہ ہے کہ یہ آدمی اس چیز کے لیے کام کرتا ہے، تو وہ اس سے فوراً اس کے بارے میں بات کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر اس کا والا بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں اس چیز پہ کام کر رہا ہوں. تو یہ ایک آسان طریقہ ہے. اگر آپ کے ساتھ بس اسٹیشن چلے جائیں اور بس پہ نمبر نہ ہو، کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی بس میں بیٹھ کے جانا ہے؟ اسی طرح سے اگر آپ لوگوں سے مل رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کون سی بس میں بیٹھے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ مشن الائن ہو جائے گا. تو آج کے بعد سے میں آپ کو سجیسٹ کروں گا آپ اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹی اور زندگی میں اس کو شامل کر لیں، بیچ پھرا کریں. آپ کو ہم خیال لوگ ملنا شروع ہو جائیں گے، جا کے آپ اپنے گول تک پہنچ سکیں گے. اور ایس ڈی جی گولز ہمیں آسانی سے وہاں لے جاتے ہیں جہاں پر ہم جانا چاہتے ہیں. میکر اس آدمی کو کہتے ہیں جو کچھ کریٹ کرتا ہے. کریٹ کرنے کے لیے اوزار چاہیے ہوتے ہیں. تو اس کمرے میں فزیکل چیزیں بنانے کے اوزار ہیں. آپ اپنے گھر کا پلمبنگ خود کر سکتے ہیں، کچھ گھر میں کوئی کارپینٹری کر سکتے ہیں. جتنی بھی گھر کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو خود آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے. میرے خیال میں تو آنی چاہیے. ہمارے ابا نے تو یہی سکھایا. تو ہم بھی اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ آپ کچھ کریٹ بھی کر سکیں اور ٹھیک بھی کر سکیں. سارے اوزار دیوار پہ لکھے ہوئے ہیں. ان بچوں کو اس کے بارے میں سکھایا بھی جاتا ہے، بنوایا بھی جاتا ہے، کام بھی کرایا جاتا ہے. یہ ہمارا اسٹارٹ اپ روم ہے. جیسے رچرڈ برانسن کہتا ہے کہ دنیا کے سارے پرابلمس کو ہم بزنس کے ذریعے حل کر سکتے ہیں. تو یہ میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ ہم سارے مسائل کو بزنس کے تھرو حل کر سکتے ہیں. تو یہ انسپائرڈ ہے رچرڈ برانسن سے. یہ کمرہ انسپائرڈ ہے دا مین ہو بلٹ امریکہ سے. آپ وہ ڈاکیومنٹری ضرور دیکھیں. اور یہاں پر ہماری کوشش ہوگی کہ ہم 8ویں کلاس کے بچے کو 4 سال میں بزنس شروع کرائیں، اسی کے ایس ڈی جی گول پہ، اسی کے والا کے اوپر. اور وہ بزنس کو جب گریجویٹ کرے تو بیچ کے نکلے کم سے کم $1 ملین کا. یہ میرا خواب ہے، اللہ کرے کہ پورا ہو جائے. ایکو سسٹم تو پورا آتا ہے، لیکن لوگوں کا یقین کتنا ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ میں یہ اچیو کر پاؤں گا یا نہیں. دعا بھی کیجیے گا اور دوا بھی کیجیے گا. یہ ہمارا پیس میکرز روم ہے. اس کلاس کے اندر ہمارے پاس وہ بچے ہیں جو پیس میکنگ سیکھتے ہیں. پیس ہمیں انسان کے اندر سے بھی ہوتا ہے اور پیس انسان کے باہر سے بھی ہوتا ہے. یہ بچے روزانہ میڈیٹیشن سیکھتے ہیں، یوگا سیکھتے ہیں اور ایکٹیویٹیز سیکھتے ہیں جس کے ذریعے ہم برج میکنگ کرتے ہیں، لوگوں کو کنیکٹ کراتے ہیں. ان کو سکھاتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ مل کر پرابلم کیسے سالو کی جا سکتے ہیں. تو یہ ویلکم ٹو آور پیس میکرز. یہ ہمارا فیوچر نیویگیٹر روم ہے. فیوچر نیویگیٹر روم کے اندر اگین سارے اسکول کی طرح فیوچر کو نیویگیٹ کیسے کریں گے، اور وہ فیوچر جس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا کہ کیسا ہوگا. تو ہمارے ڈفرینٹ کلاس روم کے تھیمز ہیں، اس میں یہ فیوچر نیویگیٹر روم ہے. اس کو ہمارے دوست ہیں مائیکل سیلین جو کہ سویڈن میں رہتے ہیں، ان کے کہنے میں بنایا گیا اور وہ اس کی کلاسیں لیتے ہیں ہفتے میں 1 دفعہ آن لائن سویڈن سے پاکستان میں. یہ ہمارا پوڈ کاسٹ روم ہے. اس طرح کے ہمارے پاس 4 سیٹ ہیں. ڈفرینٹ سیٹس کے اوپر آ کے یہاں پر بچے جو ہیں ریکارڈنگ کر سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں. یہ ایک اور اسٹوڈیو ہے ہمارا. یہاں پر آپ پرماننٹ سیٹ اپنی مرضی کا لگوا سکتے ہیں. اس کو اگر آپ 1 ہفتے کے لیے بک کرنا چاہیں بک کر سکتے ہیں. ہم آپ کا پرماننٹ سیٹ لگا دیں گے. اس کے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر رمضان ٹرانسمیشن کا پہلے ایک بورڈ لگا ہوا ہے. وہ بھی آپ اسٹوڈیو یہاں پہ آ کے اپنے حساب سے بنا کے اس کو بھی رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. السلام علیکم. یہ ہمارا کیفیٹیریا ہے جی. کافی شاپ ہے، چائے شاپ ہے ہمارے اسکول کے اندر. یہاں بہت ہی مزے کی چائے ملتی ہے. یہ ریحان اسکول فرنگی کا کیفیٹیریا ہے. میرے ساتھ پرنسپل الطاف بھائی ہیں اور راحت پروین ہیں جو کہ یہاں پر پیرنٹس کاؤنسلر ہیں. تو آپ کو دعوت ہے کہ آپ یہاں پر آئیں، اسکول کی سیر کریں، ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے پئیں اور اسکول کی سیر بھی کریں اور دیکھیں کہ ہم بغیر کتابوں کے، بغیر پین کے، کیسے بغیر ٹیچروں کے اسکول کیسے چلا رہے ہیں. السلام علیکم.
جی بیٹا علی، تو اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ جو ہے یہ گرافک والا کیوں لگایا؟ میں نے اپنا نام کیا کہ گرافکس والا اس لیے لگایا کیونکہ مجھے گرافک ڈیزائننگ پسند تھی، اور میں نے گرافکس ڈیزائننگ کے حوالے سے کام کرنے کا سوچا کہ میں گرافک ڈیزائننگ کروں گا، اور آگے جا کے اس کی مدد سے مجھے ارننگ بھی شروع ہوگی۔ میں نے سوچا تھا اور سوچا ابھی بھی ہے کہ میں الحمدللہ آگے جا کے ضرور کروں گا۔ میں سیلنگ اور کو بنا کے مطلب جو چیز بنا کے سیل کرتے ہیں وہ سیل، ویڈیو ایڈیٹنگ بھی سیکھنی ہے، بہت ساری چیزیں جو سیکھنی ہے اور ابھی سیکھوں گا اللہ کا کرم ہے، میں سیکھ بھی رہا ہوں، سیکھوں گا الحمدللہ، اور آگے جا کے کسی چیز سے کسی چیز کو اپنا ارننگ کا ذریعہ بنا کر تو پھر میرا ڈریم کہ میں اپنے عمرے میں بھیجوں۔ نہیں، تو بہت اچھی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ مجھے بتائیں کہ ہمارا آپ، کیونکہ آپ ایک بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں ابھی، تو آپ بتائیں کہ آج کل کے بچوں کے لیے کون سا اسکول زیادہ ضروری ہے، ایجوکیشن اسکول یا اے آئی اسکول؟ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ ویسے تو چلے بچے جو ہوتے ہیں ان کو اے آئی سیکھنے کا بہت شوق ہے، اس طرح شوق ہے کہ ان کو انٹرسٹ نہیں ہے اس چیز کے اندر، لیکن ان کو یہ ہے کہ 24 گھنٹے ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوگا اور ہم لیپ ٹاپ ہوگا اور ہم جو ہے چیزوں کو مطلب انجوائے کرنے کے لیے وہ لگ رہے ہیں۔ تو ان بچوں کے لیے میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے بچے 8-9 سال کے ہیں تو آپ ان بچوں کا ایڈمیشن نہیں کروائیں۔ میں آپ کو صرف اتنا ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ان بچوں کا ایڈمیشن نہیں کروائیں، مطلب یعنی 6-7 کلاس میں بچے پہنچ جائیں اس کے بعد آپ اپنے بچوں کا ایڈمیشن کروائیں، تاکہ ان بچوں کو کچھ انٹرسٹ ہو، ان کو کچھ سمجھ تو آئے۔ مطلب یعنی اتنا سا بچہ ہے اب اس کو پڑھنا ہی نہیں آتا کسی چیز کا، آپ نے KG1 KG2 سے اٹھا کے اس کو ڈائریکٹ ایجوکیشن لیول میں ڈال دیا، مطلب ایسی یہ چیز کے اندر ڈال دیا کہ جس میں اس کو پڑھنا نہیں آتا، ابھی بڑی بڑی ہیڈنگس پڑھنا نہیں آتی۔ یہاں پہ ہماری ہوتی ہے اسٹوری پوسٹ پہ پہلے ہمیں اسٹوری پوسٹ بنانی ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کو ریڈ کر کے اس میں کیا ہوتا ہے یہ بتانا ہوتا ہے۔ مطلب ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم رٹا لگا کے مطلب اسٹوری پوسٹ بنا دیتے ہیں، اس کو سمجھنا بھی ہو، ہمارا وہ ٹاسک ہے، مطلب ٹاسک کے اندر ہے کہ ہم اسے سمجھنا بھی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اتنے سے بچے ہیں، اب آپ نے ان کا ایڈمیشن کروا دیا، ان کو سمجھنا نہیں آتا، ان چیزوں کو پڑھنا نہیں آتا، تو پھر وہ کیسے مطلب کام کریں گے اپنا؟ تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ مطلب تقریباً بچہ 12 یا 13 سال کا ہو جائے اس کے بعد آپ اپنے بچے میں ایڈمیشن کروائیں۔ اچھا جی علی، تو آپ کا فیوریٹ گیم کون سا ہے؟ جی میرا فیوریٹ گیم جیسے فری فائر آئی لائک فری فائر۔ اچھا جی، مجھے تو لگا تھا کہ آپ کا فیوریٹ گیم کرکٹ ہوگا، کیونکہ لڑکوں کو تو ظاہر ہے کرکٹ ہی پسند ہوتا ہے، لیکن آج کل کے بچوں کو نہ کرکٹ کا شوق رہا نہ فٹ بال کا، صرف ان کو فری فائر PUBG کا ہی شوق چڑھا ہوا ہے صرف۔ تو اور اس کے علاوہ مجھے بتائیں کہ آپ کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے، آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے، کیا آپ نے یہ سوچا ہوا ہے؟ جی میں یہ بولوں گا کہ میں نے ابھی آپ کو پہلے بھی ایکسپلین کیا ہے کہ میں نے گرافک ڈیزائننگ سیکھی ہے اور گرافک ڈیزائننگ پہ کام کر کے اپنا گرافک ڈیزائننگ کا مطلب میں نے ٹیچنگ کرنی ہے۔ فرسٹ آف آل میں اپنی ایک اکیڈمی بناؤں گا جس میں اپنے مطلب جو بچے آئیں گے ان کو گرافک ڈیزائننگ، کینوا پوسٹ، اسٹوری پوسٹ، جیسے مجھے شروع ہوتے ہی اینڈ تک سارا کچھ سکھایا گیا تو میں ان کو شروع ہوتے ہی اینڈ تک ایز اٹ از ایسا ہی سمجھاؤں گا تاکہ ان کو بھی سمجھ آئے۔ سر ریحان کا مقصد کیا ہے؟ ابھی انہوں نے ہم 100 بچوں کو سلیکٹ کیا ہے جن کو وہ اے آئی سکھا رہے ہیں، اب ہم 100,000 کو سکھائیں گے، وہ 10,000 کو سکھائیں گے اور وہ 10,000 پھر لاکھ کو سکھائیں گے۔ ایسے کر کے ہم اپنے پاکستان ملک کے اندر سب کو ایک ایک بچے کو اے آئی سکھانا ہمارا ڈریم ہے، ہمارا وہ ہے۔ اب سر الطاف میم ہے، وہ وہاں پہ جا کے اپنا ایک اسکول کھول رہے ہیں۔ سر ریحان نے بھی اپنے اور بھی منور کیمپس وغیرہ ایک اور جگہ کھولا ہوا ہے، اور ایک اور کون سی برانچ ہے سر ریحان کی؟ ایک اور منور کیمپس اور ایک اور خانے وال کیمپس بھی ایک، جہاں پہ جو ہے بچوں کو سکھایا جا رہا ہے۔ مطلب وہ چاہ رہے ہیں کہ جو بچے یہ آگے جا کے اور لوگوں کو بھی سکھائیں۔
تو چلیں جی، شکریہ علی، آپ نے ہمیں بہت ساری انفارمیشن دی ریحان اسکول کی، اپنی لائف جرنی کے بارے میں بتایا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا ٹائم دیا ہمیں انٹرویو دیا. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.